صاحب کو آئے اپنے شائستہ خیالات کا اظہار فرمائے. تشریف لاتے ہیں محترم جناب امیر مقام صاحب. سامنے رہے گا اور اصل حکومت اس کے پیچھے کھڑے ہوئے طاقت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے پی ڈی ایم کے قائدین اور میرے سندھ اور خاص کر کراچی سے آئے ہوئے پی ڈی ایم کے کارکنان، السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ کے اس جذبے کو سلوٹ سلام پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں، کتنی جذبے سے اور کتنی محبت سے آپ آئے ہوئے کئی گھنٹوں سے اور اپنے قائدین کو سننے کے لیے. میں اتنا بات کروں گا صرف کہ وہ ان نااہلوں کی وجہ سے جو یہاں مسلط ہے، جنہوں نے غریبوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. اس عمران خان نے ابھی 3 سالہ کارکردگی پیش کی. ہم سب کو ہنسی آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہا ہے. ان 3 سالوں میں اس نے پاکستان کو جتنا پیچھے دھکیل دیا، پاکستان کی تاریخ میں اس کا مثال نہیں ملتی. اور عمران خان اور اس کے لوگ، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ان کو وہی ہورو والا ٹیکا لگا کے وہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے. باہر کہتا ہے کہ باہر غربت نہیں ہے، باہر مہنگائی نہیں ہے، باہر بے روزگاری نہیں ہے، اور سارے لوگ اسی طرح خوشحالیوں میں مصروف ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کا ذہن کا وہی خانہ کام نہیں کر رہا ہے جو عوام کی بہتری اور فلاح اور بہبود کے لیے. اس نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کے وزراء جو بولتے وہ بھی آپ کے سامنے. ان 3 سالوں میں اس نے پاکستان کا جو حشر کیا ہر ایک فیلڈ میں، آپ بدترین مہنگائی سے لے کر ہر ایک طبقے، اگر اس کی فارن پالیسی ہے، اس کی اندرونی پالیسیاں ہے، اس کی غریبوں کے خلاف جتنے اقدامات ہیں، اس نے وعدہ کیا تھا کہ غربت مٹاؤں گا. ابھی لگا ہوا ہے غریبوں کو مٹانے کے پیچھے کہ غریب کا نام ہی نہ رہے. اتنی بدترین مہنگائی میں غریب کیا کرے گا. آج اگر ہم پی ڈی ایم کے تحت مختلف پارٹیوں والے، مختلف جھنڈوں والے یہاں آئے ہوئے، اکٹھے ہوئے، تو ہمارا مقصد اپنے ذات کے لیے نہیں اور اپنے پارٹی کے لیے نہیں، مگر پاکستان کے لیے نکلے. اگر پاکستان ہو تو ہماری ساری سیاست بھی رہے گی. مگر ہم اس عمران اور اس کے ٹولے کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اگر یہ ٹولہ مزید مسلط رہا تو پھر پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہوگا، پاکستان کے لیے بھی تھریٹ ہوگا. تو اس لیے ساری پی ڈی ایم متفقہ طور یہ ڈیمانڈ کر دیتی ہے کہ اس نالائق کو جانا چاہیے اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر انتخابات ہونے چاہیے، اور یہ عوام جس کو لانا چاہیے اس کو لانے کا حق ہے. میں دیکھتا ہوں کراچی میں، اگر میں آج اسٹیج سے نواز شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے بات نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نواز شریف نے اپنی دور میں کراچی کو امن دیا، پیس دیا، ہر ایک کو اپنے گھر سے نکلنے کا اختیار اور واپس گھر میں آنے کا دے دیا. آپ سارے لوگ جانتے. اگر میں ذکر نہ کروں کہ اس نے اس روشنیوں کے شہر میں دوبارہ روشنیاں لائے، وہی شہر جو 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ غائب رہتی تھی. اور اب بھی ہماری پارٹی اور پوری پی ڈی ایم کا یہ عزم ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو امن بھی لائیں گے اور غریب کا غربت بھی ختم کریں گے. تعلیم صحت پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور توجہ دیں گے. مجھے اس ایک واقعہ کراچی کا ذکر نہ کرو جو چند دن پہلے وہی آپ نے دیکھ لیا، گرنیڈ پھینکنے سے کئی معصوم بچے اور خواتین شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے. اور اسٹیج سے میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پی ڈی ایم کی اسٹیج سے کہ ابھی تک ان کے ملزمان کا کچھ ہی نہیں ہوا.
उनको इंसाफ के कटरे में लाने में सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत नाकाम रही। इसी तरह एक मोहम्मद अली का जो टारगेट किलिंग हुआ अपने दुकान में, उसका भी वही हाल है। तो हम डिमांड करते हैं कि इस कराची को दोबारा वही शहर न बनाए, पहले वह बदतखोरी का जो इतने मेहनत से यहाँ के लोगों ने और वही नवाज शरीफ साहब की दौर में सारे लोगों ने मिलकर मेहनत की है और इसको एक अमन का शहर बना दिया है। तो इसको अमन का शहर रहने दे। मैं एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और खासकर जमीयत के भाइयों और उसको लीडरशिप और कारकुनान जो हमारे सामने भी इस वर्दी में मलबूस है, उनको भी दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत से और इतनी कोशिश से सारी पार्टियों के अपनी जगह हिस्सा, मगर ये सारे लोग इकट्ठे किए और हक के लिए और सच के लिए आवाज बुलंद की। आप सबकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।